اے لطیفہ عرض کیا ہے۔ امیر سنت لکھتے ہیں کہ آبائی گاؤں کتیانہ گجرات کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا، جو کہ 11ویں شریف نہایتی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا، ننھے منھے سیدزادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھا اٹھا کر پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جماعت ہے، اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا، غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ کہانی لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پکار کر کہا ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے، واہ، لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، پیران پیر شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرور نورانی تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا؟ کیا فرمایا؟ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا؟ اٹھ اور توبہ کر لے۔ کہانی الحمدللہ عز و جل، مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے چھٹ گئے۔ اللہ کا ریپرزینٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر۔ نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے، جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا۔ نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے، حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا۔ نگاہ کیا مانی؟ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی ہے، قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، بدوائیں۔ اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کو سفر و ضم میں وضو کروایا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، یہی گمان کرنا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتنی آپ کو یعنی قرب نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اسی وقت صحابہ اپنے گھروں میں دوڑے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے مال غنیمت میں سے اٹھا لی تھی کہ خیر ہے اس کی کیا ورتھ ہے، میں اس کو بغیر اجازت کے گھر لے جاؤں، وہ رسی بھی لا کے رکھتی۔ یہی تو صحابہ کرام کا فرق تھا، سمعنا واطعنا، سنتے تھے اطاعت اختیار کر لیتے تھے۔ یہی فرق ہے صحابی میں اور وابی میں، اور یہی فرق ہے صحابی میں اور بابی میں۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ صحابی تو ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کے ایکویلنٹ ہم نے اس دور کے لیے علمی کتابی یعنی مسلم ہونا چاہیے بندے کو۔ تو ان لوگوں کا معاملات کہاں؟ وہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، عثمان بن مدعون ایک بوڑھے صحابی تھے۔ ابو الاعلیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الاعلیٰ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ جنت میں ہے؟
ہائے 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 ہائے. اس کا جواب پتہ کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے تو ادنا ادنا اولیاء علم غیب جانتے ہیں, کشف القبور جانتے ہیں, جنت و دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں, تو میں تو آپ کی صحابی ہوں, میں تو اولیاء کی سردار ہوں, میرے پاؤں کی خاک بھی اولیاء سے افضل ہے, تو مجھے نہیں پتہ چلے گا نا. اس زمانے کے عقیدے ہوندے ہی نہیں سن. ہائے 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 ہائے, یہی ہوتا ہے نا. وہ ام العلا کہتی ہے میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی, اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہائے 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 ہائے. سر کیا بات ہے, امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی عقیدہ ہوگا جس کو خدا کا تعارف ہوگا. عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کی عقل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی, جس کو عقل نہیں موجیں مارتا رہے. وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سلسلے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو بھیجے. تو سیدہ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد نیت کی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کروں گی کہ فلاں جنتی ہے. ہائے ہائے ہائے. سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا, اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. وہ صحیح بخاری میں 3617, صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898. یہ بہت کریٹیکل چیز ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا, منشی کے طور پر کاتب وحی رکھ لیا. اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا, پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس پہ تقدیر غالب آئی, کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا, اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ظاہر ہے آپ امی تو تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے, پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا, پبلکلی ایسا ہوتا تھا. تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. اسی دوران وہ مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اللہ اکبر. بہت بڑی پروفیسی تھی. اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا, صبح لاش باہر پڑی ہوئی. پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو, اس کی لاش باہر نکالی ہو, حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا. صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھود سکتے تھے, سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی, اور اسے دفنا دیا. پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا. کاتب وحی تھا, کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی. تو وہ مرتد ہو گیا. کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش ہی اٹھا کے بڑے مار دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا, یہ غلط حرکتیں نہ کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی, جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بال اسے چکنا پڑا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.
کیا یہ درست ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ مردے زندہ کرنا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، کوئی انسان کیسے مردے زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات قرآن میں لکھے ہیں، 2 جگہ پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور دوسری مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اب کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی تو انسان ہے نا، اگر غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا غوث پاک کسی کو زندہ کریں، یہ سب ہوتا اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی عطا سے، اور دیگر اولیاء کرام زندہ کریں یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ تو موت بھی اللہ کے، ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے۔ تو یوں ملک الموت وفات دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، تو بچہ بچہ جانتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مارنا جلانا اللہ پاک ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب رکھے، تو اسی طرح جلاتا ہے مردے کو، زندہ کرتا ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی زندہ کر رہا ہے، یا اللہ کی عطا سے یہ کر رہے ہیں۔ مگر ہر ولی مردہ زندہ کر سکے یہ ضروری نہیں ہے، جس کو اللہ پاک، اولیاء کرام کی بھی تو کئی اقسام ہیں نا، کئی قسمیں ہیں، ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں۔ اگلا کوشچن آیا علی بھائی، ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے، اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، یہ خام خام بنا ہے۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو، قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں، قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں۔ کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے۔ جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے،
اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا، مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے، اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں، جسم سوتا ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو غنیت و طالبین پڑھے نا، اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی. کتاب ختم تو بندہ بھی ختم. پھر کتاب ہی نہیں دی تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے، اس پہ میرا کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز میں میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی، اہل علم کی، یہ ان کی کتاب مانتی ہے اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ان کے نام پہ 11ویاں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی بیوی منع کرتی ہے، ماں دودھ نہیں بخشتی، نہیں، ختم، ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے، سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے، لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے، جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ پرندوں کو زندہ کرو، تو یہاں زندہ کرنا اور اسی بات پر کفار کا اعتراض تھا کہ وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بھائی نے سوال ہے کہ اس میں فرق کیوں ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی سوال تو جینون ہے کہ کافروں نے جب ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام سے کے تھرو جی کہ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھایا جائے، سورۃ الانبیاء کے شروع کے رکوع میں بھی آتا ہے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا تھا. اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء جو ہے نا یہ پارہ نمبر 17 کی پہلی سورت ہے، اور انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں، یہ جو قرآن پڑھتا ہے نا یہ اس کو خواب میں آتے ہیں. بل افتراہ، بلکہ جھوٹ باندھتا ہے. بل هو شاعر، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو یہ ایسے معجزے کیوں نہیں لے آتا جو کہ اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے. یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ بھی کر کے دکھائیں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بجلی آتی تھی، آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کے جانور کو راکھ کر دیتی تھی. یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. صحیح. میں نے معجزات، کرامات، استدراج، ان سب کے اوپر نا 6-7 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD، اس میں نے وہ 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں جو مانگتے تھے، اللہ نے کہا نہیں دکھانے معجزات. نبی کا معجزہ ہے قرآن، قیامت تک کے لیے دعوے نبوت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی سے کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے، یہ لے آئے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی بستی اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئی اس سے پہلے. افہم یؤمنون، کیا یہ لے آئیں گے ایمان؟ یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو کیا یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں. تو اللہ فرماتا ہے
معجزہ اس لیے نہیں دکھایا جا رہا، وہ قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا جائے منہ مانگا تو اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے. سورۃ المائدہ میں ٹھیک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا نا کہ آسمان سے کھانا نازل ہو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کھانا تو نازل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی انکاری ہوا پھر عذاب آئے گا. عذاب آ جاتا ہے جب آپ نبی سے منہ مانگا معجزہ لیں اور وہ دکھا دے اور پھر بھی نہ مانیں. صحیح. قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل آئی، ایمان نہیں لائے، عذاب آ گیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے عذاب کا نہ آنا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ وہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کہ وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر نے چونکہ دعوت کے لیے سورس بننا ہوتا ہے تو پیغمبر کو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ ہر وہم تک بھی نکال دیتا ہے اس کا. وہ اعلیٰ درجے کے ایمان پہ ہوگا تب لوگوں کو کنوکشن کے ساتھ بلا سکتا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، ان کی لائف سٹیک پہ لگی لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا کیونکہ ان کا ایمان بڑے لیول کا ہوتا تھا. قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ 4 پرندے پالو، ان کے پھر گوشت بنا کے تو پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر بلاؤ تو وہ تمہاری آواز سن کے آئیں گے. اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ایمان ہے لیکن میں دل کی مطمئن ہونے کے لیے کرتا ہوں. تو نبیوں کے لیے تو ویسے ہی کئی چیزیں غیب کی حاضر ہو جاتی ہیں ان کے سامنے. صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نہیں دکھایا گیا. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام 2 قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا رک گئے، ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چگلی کھاتا تھا. ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگا دی. فرمایا جب تک ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی. صحابہ نے کہا ہمیں بھی دکھائیں. ان کو پتا تھا یہ نبی کو ہی دکھایا جاتا ہے. ہم نے ایمان بالغیب رکھنا ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں میں نے اپنے رب سے ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دیکھنا نہیں، لیکن مجھے ڈر ہوا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، عذاب دیکھ لو، مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو نبیوں کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا جاتا ہے. سورۃ النام میں آتا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام کو یعنی معراج کروائی گئی تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کا ہو، پھر لوگوں کو بلائیں. باقی لوگوں نے بالغیب ایمان رکھنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ جو نبیوں والا ایمان ہے نا یہ اور کسی نے ڈیمانڈ نہیں کرنا. نبیوں والا ایمان جو ہے نبیوں کے ساتھ خاص ہے. آپ کا کام ہے صرف ٹو فالو دا پروفٹ، دیٹس آل. اور قرآن میں آیا نا سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت. یہ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کے یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. بلکہ اللہ جب جس رسولوں کو میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ. تمہارا کام ہے اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر بندے کو نہیں چیزیں دکھانی، صحیح دکھانی صرف پیغمبروں کا ہے. تم نے پیغمبروں کے کہنے پہ ماننا ہے تبھی تو جنت ہے. ٹھیک. پیغمبروں کے لیے اس لیے جنت ہے کہ ظاہر ہے کسی کو تو ٹرو ریپرزینٹیٹو بنانا ہی تھا نا، اس لیے کوئی بندہ پیغمبر نہیں بن سکتا ایفرٹ کے ذریعے. یہ وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے. کسبی کہتے ہیں جو کسب محنت سے حاصل کر لے، وہ بھی جو اللہ کی طرف سے ہو. تو نبوت ایک وہ بھی مقام ہے جو کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور باقیوں کے لیے ایسا نہیں ہے. أسير أنفاس السما جلالا فأزيل أسراب الغيوم جمال وألون الدنيا بأجمل بسمته وأكون للخير العميم مثال وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمي إليه وأستفيض جلال وأكون للدنيا بأجمل بسمته وأكون للخير العميم مثال وألون الدنيا بأجمل بسمتي
وأكون للخير العميم مثال وأبرم للدنيا بأجمل بسمتي وأكون للخير العميم مثال پڑھنے دا تو مان کرے تے نہ کی میں پڑھے او جبار کہار کہاوے متا روڑ سٹے دودھ کڑے سونی صورت تے عاشق ہونا سونی صورت تے عاشق ہونا